تو بہت ہی پاگلپن ہوگا اگر نماز میں پیروی کریں. دعا کا وقت ہی کوئی نہیں, سجدہ شکر کا کوئی وقت نہیں, اسی لیے میں نے سجدہ شکر کو عالمی سجدہ بنایا تھا. اور دعا میں بالکل مائن نہیں کرتا اگر کوئی ایک دفعہ کرے 100 دفعہ کرے, فرض کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرکز سلسلہ میں آ کر وہ مسافر شمار نہیں ہوتے, تو مرکز کی کیا تعریف ہوگی؟ کیا ملکی جو ہے ہمارے ملک میں جو وہاں ہیڈ کوارٹر ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں؟ اول تو مرکز کے اندر شمار نہیں ہوں گے, یہ بھی تو بحث طلب بات ہے. بعض لوگ مرکز میں پہنچتے ہیں اور اس کے باوجود وہ مسافر حالت میں ہیں, اور وہ اگر وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں قصر کرنی ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اور بعض لوگ مرکز میں آ کر اپنے وجود کو مرکز کا ایسا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے اپنے گھر میں ہوں. تو ان کی قلبی کیفیت ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ نمازیں پوری پڑھیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں کوئی خطی سطر لکیر کھینچ کر ایک کو درست اور دوسرے کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اس لیے دونوں قسم کے لوگ چلتے ہیں. جب پہلے میرے ربا میں یہ تجربہ ہے, بعض لوگ پڑھ لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا ان پر, اور اکثر نہیں پڑھتے اثر. اور دوسرے کہ امام چونکہ مقامی ہے اور ہر امام مقامی ہے اور باجماعت نماز کا حکم ہے, اس لیے مسئلہ ہی شاذ کے طور پر اٹھتا ہے. انفرادی طور پر اگر کوئی قصر کر دے تو کوئی نقصان نہیں ہے, سمجھ گئے؟ اس لیے اگر وہ مرکز جو خلافت کے یعنی جماعت احمدیہ کا مرکز کے لیے کے مقابلے دوسرے ہیڈ کوارٹر میرا مطلب ہے, اگر خلیفہ وہاں نہ ہو تو مرکز نہیں ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے. تو اگر ہیڈ کوارٹر جو ساری دنیا کا ہیڈ کوارٹر ہے اس میں بھی یہ استعمال موجود ہے, یہ امکان موجود ہے, تو باقی جو ممالک کے مختلف مراکز ہیں یا ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو اس سے بڑا فضیلت نہیں دی جا سکتی. ظہور مہدی آخر